نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، کل کے درس میں تلاوت قرآن کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ یہ بتلایا گیا کہ تلاوت قرآن مستقل عبادت اور نبوت کا مستقل شعبہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کی توجہ اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ تلاوت کے آداب کیا ہیں، کیونکہ جو بھی کام شریعت کے بتلائے گئے آداب اور قوانین کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں قبولیت پاتا ہے۔ اگر آداب اور ضابطوں کی رعایت نہ کی جائے تو بسا اوقات اچھا کام بھی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ وہ اگر آداب سے نہ ہو تو یہ اجر و ثواب ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آداب سے کرنا چاہیے۔ اور تلاوت کے آداب میں بعض آداب وہ ہیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر تلاوت درست نہیں، اور بعض آداب وہ ہیں جو مستحب ہیں، ان کی رعایت سے تلاوت کے ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے، تلاوت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ کون سا ادب فرض ہے اور کون سا ادب مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی بات، مسلمان جب قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نجاست سے پاک ہو، یعنی اس کو جنابت والی نجاست جو ہے، غسل جس سے ضروری ہوتا ہے، اس نجاست سے پاک ہونا فرض ہے۔ اور اس طرح جب کہ مرد یا عورت جنابت کی حالت میں ہوں یا عورت مخصوص ایام میں ہو تو ان کے لیے تلاوت قرآن ناجائز ہے۔ اس حال میں قرآن پڑھنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس نجاست سے پاک ہونا تو فرض ہے تلاوت قرآن کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بے وضوگی کی نجاست ہے کہ جب بندے کا وضو نہیں ہوتا تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا تو ناجائز ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک ہاتھ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی پاک ہاتھوں سے قرآن کو مس کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ یہاں پر پاکی سے مراد وضو ہونا ہے۔ تو جب تک انسان کا، مسلمان کا وضو نہ ہو تو اس کو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بغیر وضو کے بھی اگر اس کو غسل والی نجاست نہیں ہے، صرف بے وضو ہے، تو بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے بغیر ہاتھ لگائے۔ اگر اس کو یاد ہے پورا قرآن یا کچھ بھی آیات تو ان کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ وضو کر کے پڑھنے میں جو اجر و ثواب ہے وہ بغیر وضو کے پڑھنے میں وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا،
اس میں ثواب کی کمی ضرور ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ جائز ہے، ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا جائز ہے، لیکن بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ موبائل سے قرآن پڑھنا جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز تو ہے، اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کے مصحف کو کھول کر، قرآن کی کتاب کو کھول کر اس سے پڑھیں، تو جو برکت اس میں ہے وہ آپ کے موبائل میں نہیں ہے یقیناً۔ تو اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے، اس لیے کہ جو مصحف ہے، مصحف سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کو جب کھول کے پڑھیں گے تو اس میں ان لوگوں کی برکات بھی شامل ہیں جنہوں نے اس مصحف کو مرتب کیا، اور وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان مبارک ہاتھوں نے اس کو لکھا، اس کو ترتیب دیا، اس کو جمع کیا، اس کو نشر کیا۔ تو جب آپ مصحف کھولتے ہیں تو یہاں جب آپ کی نظر پڑتی ہے اس کاغذ پر، تو وہ برکات بھی آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک جاتی ہیں، جن برکات کی بنیاد صحابہ ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ موبائل پر دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال وہ برکت نہیں ہے جو اس کتاب کو دیکھ کر پڑھنے میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مصحف سے پڑھیں، اور جہاں پر مصحف میسر نہ ہو تو موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کا کیا حکم ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب سکرین پر قرآن آ رہا ہو تو جس جگہ پہ قرآن کے الفاظ ہیں اس جگہ کو آپ بغیر وضو کے ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور جس جگہ پہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں اس جگہ کو بغیر وضو کے بھی ٹچ کرنا جائز ہے، کیونکہ موبائل کا حکم وہ نہیں ہے جو مصحف کا ہے۔ تو اس لیے دوسری جگہوں پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، جس جگہ پہ قرآن بعین ہی سامنے آ رہا ہے، قرآن کے الفاظ کو جو موبائل کی سکرین پر ہیں ان کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اول تو کوشش کریں کہ قرآن کو مصحف سے پڑھیں، جو برکات اس میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو کھولنے میں اور بہت ساری قباحتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کی تلاوت کی روحانیت کو خراب بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا استعمال بوقت مجبوری کیا جا سکتا ہے۔ کہیں مصحف نہیں ہے، کہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، قرآن پاس نہیں ہے، تو کھول لیں موبائل پڑھ لیں، لیکن مصحف کی برکات ضرور حاصل کیا کریں۔ بالکل موبائلوں پر اور سکرین پر انحصار کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امت مصحف سے جب دور ہو جاتی ہے تو بہت سی برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وضو کے ساتھ قرآن پڑھیں، پوری طرح طہارت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد جب قرآن شروع کرنے لگیں تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا، یہ 14ویں پارے میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے خود سکھایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب تعلیم ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن شروع کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آپ تلاوت سورت سے شروع فرما رہے ہیں، مثلا آپ نے قرآن کھولا، سورہ فاتحہ کھولی اور اس سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ تلاوت ایسی جگہ سے شروع کر رہے ہیں جہاں سورت نہیں ہے، مثلا دوسرے پارے سے شروع کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دوسرے پارے کی ابتدا کسی سورت سے نہیں ہوتی،
تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تو ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا بہتر، افضل، باعث ثواب اور بہت سی برکات کا ذریعہ ہے، اس لیے وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن جب تلاوت کا آغاز سورہ توبہ سے ہو تو وہاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، اور سورہ توبہ پڑھتے پڑھتے آ جائے، آپ دیکھیں نا سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورۃ البقرہ شروع ہوئی، تو وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، وَلَضَّالِّينَ، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوئی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ لیکن اگر سورہ انفال ختم ہوئی اور سورہ توبہ شروع ہوئی تو یہاں پر یہ نہیں کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس صورت کے ساتھ مصحف میں آپ کے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ جب یہ تلاوت کے دوران آ جائے تو پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کیا، ایک یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ گئی، تو دونوں باتوں میں ایک باریک سا فرق ہے، اور عام طور پر اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ جائے، کیونکہ پڑھتے پڑھتے کوئی صورت نئی شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نماز کے علاوہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فلق پڑھی، من شر حاسد اذا حسد، اور اگلی سورہ شروع کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر سورہ انفال ختم ہوئی اور سورہ توبہ شروع ہوئی تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر اسی سے تلاوت کا آغاز کیا، آپ نے قرآن کھولا، سامنے سورہ توبہ کھلی، تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا تو ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ تلاوت کا آغاز سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ لینا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اس کی حیثیت وہ ہے کہ جب آپ تلاوت ایسی جگہ سے شروع کر رہے ہیں جہاں پہ صورت نہیں ہے، تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جا سکتی ہے اس وقت جب اسی سے تلاوت شروع ہو رہی ہو، اور جب پڑھتے پڑھتے یہ آ جائے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل نہیں پڑھنی، وہاں پر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی حال میں بھی بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آ جائے تو اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، اور جب اسی سے تلاوت شروع کریں تو پھر آپ کے لیے گنجائش موجود ہے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمجھ کے پڑھ لیں جیسے آپ 11ویں پارے سے شروع کرنے لگیں، کیونکہ سورہ توبہ کی دوسری آیت سے اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو پہلی آیت سے بھی اس طرح اجازت ہے جس طرح بغیر سورت کے پڑھیں تو اجازت ہوتی ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ پھر جب تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اب تلاوت شروع کی، تو ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنی ہے؟ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں جی بلند آواز سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے کہ آہستہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ تو جب آپ کی تلاوت سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو اور کسی کی نماز کے خراب ہونے کا امکان نہ ہو اور آپ کو ریاکاری کا خطرہ بھی نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، اور جب آپ کی تلاوت سے کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے، مثلا کوئی سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہوگی، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آئے گا، یا ریاکاری کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن آہستہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کھول کر بس دل ہی دل میں زبان بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں دل میں پڑھ رہا ہوں، تو یاد رکھنا پڑھنا دل کا فعل نہیں ہے، پڑھنا زبان کا کام ہے، دل کا کام نہیں ہے۔ دل نہیں پڑھتا کہ زبان بند ہے اور دل میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا زبان سے ہوتا ہے۔ اب آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا پڑھنا ضروری ہے جتنا آپ کے اپنے کان سن سکیں، یوں نہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ دل نہیں پڑھتا، زبان پڑھتی ہے، تو اتنا پڑھے دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں،
ساتھ نمازی بیٹھے ہیں جو لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اتنا اونچا نہ پڑھیں کہ ان کی نماز خراب ہو، لیکن اتنا تو پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں تو آئے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سنائی نہیں دیتا تو اس کا مسئلہ پھر الگ ہے کہ وہ تو معذور آدمی ہے کہ وہ خود سن نہیں سکتا، اس لیے جو لوگ سن نہیں سکتے وہ بعض دفعہ اونچا پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سنائی دیتا ہے، ان کو خود سنائی نہیں دیتا۔ بہرحال سماعت تو اللہ کی نعمت ہے، وہ نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اتنا پڑھیں کہ آپ کو خود سنائی دے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں خوش نصیب صحابہ ہیں جو آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دونوں تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا بات ہے صحابہ کی، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ میرے محبوب کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں آ کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تہجد کی کیفیت کو بیان کیا تو دیکھا کہ دونوں تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بالکل آہستہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر دوسرے کونے میں بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اب دونوں کی نمازیں مکمل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمایا شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ چلو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑی آہستہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جس کو سنا رہا تھا اس کے لیے آہستہ اور بلند پڑھنا برابر ہی ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا کہ جب سنانا اللہ کو ہے تو زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آہستہ ہی سنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو اور ابو بکر تم تھوڑا سا بلند پڑھا کرو۔ دونوں کو مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ تو اسی سے فقہا نے لکھا کہ آہستہ سے مراد اتنا آہستہ نہیں کہ آپ کو اپنے کانوں میں بھی آواز نہ پڑے، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کو خود سنائی دے۔ اب یہ ہے کہ رفتار کیا ہو، بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے استاد جی ہیں وہ بسا اوقات نا سبق کے دوران ایسی بات کر دیتے ہیں ذرا طلباء کو فریش کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ کرامن کاتبین بھی سوچتے ہوں گے کہ ثواب لکھیں کہ گناہ لکھیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رفتار کیا ہونی چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے حکم دیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اس میں 3 درجے ہیں، ایک ہے تحقیق، بالکل ٹھہر ٹھہر کے آہستہ رفتار سے پڑھیں جیسے یہاں پہ ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے تحقیق، وہ یہ ہے کہ صاف صاف پڑھیں اور درمیانی رفتار جیسے مغرب اور عشاء میں پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا ہے تعجیل، وہ یہ ہے کہ قدرے تیز پڑھیں لیکن اس میں بھی اتنا تیز پڑھیں کہ لفظ سمجھ آئے، کوئی لفظ جو ہے نا وہ توڑ موڑ کے نہ پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں تعجیل اور حدر، جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں۔ تینوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی کیفیت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ الفاظ بدل دیے جائیں، کہ لفظوں کو توڑ موڑ کے پڑھا جائے۔ باقی تینوں طریقے وقت کی مناسبت سے جائز ہیں، جس طریقے کے مطابق آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کو جو ہے وہ ایسی تلاوت تو نہیں آتی جیسی فجر کی نماز میں ہوتی ہے، اور ہر بندے کو وہ تلاوت بھی نہیں آتی جو عشاء اور مغرب میں ہوتی ہے، یہ لہجات ہے۔ تو عام جو رفتار ہے تھوڑی سی تیز، اتنا تیز پڑھ لے مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تعجیل ہے، یہ تراویح والی رفتار ہے۔ لیکن اس سے تیز اتنا پڑھے کہ وہ اب اس کی نقل تو لگانا ہی گناہ ہے کہ یہ یوں بھی کرتے ہیں لوگ، تو اتنا تیز بھی نہ پڑھیں کہ خود بھی سمجھ نہ لگے اور غلط ملط ہو تو وہ بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ حدیث تو ہمیں متوجہ کر دیتی ہے اور ہلا دیتی ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اتنا خراب کر کے پڑھتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے 10 ختم کرنے ہیں رمضان میں، تو وہ ایسے پڑھتے ہیں توڑ موڑ کے کہ قرآن بجائے ثواب کے اور بجائے اس کے کہ ان کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے، وہ باقاعدہ وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے
اتنا تیز بھی نہ پڑھیں. آپ 3 مرتبہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو بھلے سے 2 بار پڑھ لیں، لیکن قرآن کو پڑھیں آہستہ، سنوار کے پڑھیں، بگاڑ کے نہ پڑھیں ورنہ بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ تلاوت کے آداب اور سجدہ تلاوت کے مسائل انشاءاللہ مزید بھی کچھ جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے.